آج کا ہمارا پروگرام میں ٹاپک جو ہوگا وہ ہے کریئر کاؤنسلنگ. اس کو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ اس سے بہت سارے نوجوان ہمارے پریشان نظر آتے ہیں, اور جب رائٹ ٹریک آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں. تو رائٹ ٹریک کے لیے کیا کیا کچھ کرنا چاہیے, پلاننگ کتنی زیادہ ضروری ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. سلطان خان جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی مصروفیات آج کل کیا چل رہی ہیں؟ انا مصروفیات تو میر کا ایک شعر ہے کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو, آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا. تو اصل کریئر ہمارا یہ ہے کہ ہم سب رب کے غلام ہیں, رب کے بندے ہیں نا, بندے کا مطلب غلام ہوتا ہے. تو ہمارا اصل کریئر یہ ہے کہ ہم رب کے سرونٹ ہیں, اور ہمیں جو ڈیوٹی ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کریچرز کو سرو کرنا ہے جب تک اس پلینٹ پہ رہنا ہے. تو بس یہ ایک ہی خواب, ہر وقت ایک ہی خواب ہے, کیسے سرو امی کو, فیملی کو, بچوں کو, وائف کو, ہسبینڈ کو, ہم سب لوگ مل کے کیسے سرو کریں. یہی زندگی ہے, تو یہی مصروفیت ہے, یہی آج کل میرے خیال سے زندگی کا مقصد بھی ہے. جب آپ اس طرح سے زندگی گزاریں گے, با مقصد زندگی آپ گزاریں گے. خیر, اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کریئر کاؤنسلنگ کیا ہے؟ کریئر کاؤنسلنگ ہمارے ہاں تو ایک لمیٹڈ پیرائے میں اسے دیکھا جاتا ہے نا, کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا مجھے انجینئر بننا ہے, یا ایک بچے نے آئی ٹی میں جانا ہے, یا اس نے پروفیشن کون سا لینا ہے. تو عام طور پہ ہم اس کا بہت لمیٹڈ ویو لے لیتے ہیں. حالانکہ کریئر کاؤنسلنگ یہ ہے کہ کسی بچے کو ہم اس انداز میں ڈیولپ کریں کہ جو اس کا نیچرل انکلینیشن ہے, جو اس کے اندر نیچر نے خاص صلاحیتیں ودیت کی ہیں, ان صلاحیتوں کو اس طرح سے پروان چڑھایا جائے. سوسائٹی, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, پیرنٹس, اور وہ بچہ خود پھر جیسے جیسے گرو کرے, وہ مل کے ایک ایسی شخصیت بنے کہ اس کو رب ذوالجلال نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس کائنات کے اندر سرو کرنے کے لیے, وہ ان کا بہترین اظہار کرنے کے قابل ہو جائے, اور اس کے اندر ہی وہ پروفیشن بھی چوز کرے اور اس کے اندر بیسٹ سرو کرے, اور وہاں سے اپنی روزی روٹی بھی کمائے. تو یہ ایک لمیٹڈ پیرایا نہیں ہے کریئر کاؤنسلنگ, اصل میں پوری زندگی اس کے اندر ہے. پھر اس میں تو آپ کی فیملی کا بھی بہت زیادہ رول آتا ہے, نو ڈاؤٹ, جنہوں نے گھر سے آپ کی تربیت کرنی ہے, پھر آپ کے اساتذہ جہاں پر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد تیسرا پہلو آپ کا آتا ہے جہاں کہیں بھی آپ جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آف کورس اس میں کوئی فیملی کا رول کیا ہے, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. اہم ترین رول ہے فیملی کا, اہم ترین رول ہے. بچے کو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ماں کی گود سے بچہ اپنی تربیت کا آغاز کرتا ہے نا, تو والدہ ہی جان سکتی ہے کہ بچے کا انکلینیشن کیا ہے, اور والد صاحب جان سکتے ہیں جہاں بچہ پرورش گھر میں پا رہا ہے. تو اگر انہوں نے جانا بچہ انٹروورٹ ہے یا بچہ ایکسٹروورٹ ہے, یا بچے کی اسٹرینتھس کیا ہیں, یا انہوں نے جانا بچے کے لیے سوٹ انالیسس کرنے کا اس کو عادی بنایا, سکھایا, کیونکہ اگر وہ اپنی اسٹرینتھس کو نہیں جانے گا, کل کو جب اس نے کریئر خود چوز کرنا ہے, کیونکہ کریئر بچے کو خود چوز کرنا چاہیے, ہمیں امپوز نہیں کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کریئر بچہ خود چوز کرے. پیرنٹس, بڑے بہن بھائی, یا پھر آپ کے اساتذہ سم ٹائم جو ہے اس میں کردار ادا کرتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنا کریئر جو ہے وہ خود چوز کرے؟ انا یہ تو انتہائی ضروری ہے. آپ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ماضی میں یہ بہت زیادہ ہوتا تھا, اب تو کمپیریٹیولی جیسے آپ اس پروگرام میں آگاہی دے رہی ہیں, ماشاءاللہ یوتھ جو اس کو سن رہے ہیں اور وہ آپ کے ویور سیکھ رہے ہیں, تو کچھ عرصہ پہلے یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. ہم جس وقت پڑھ رہے تھے تو یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی کہ کریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز اور پروگرامز اور ٹریننگز اور موٹیویشنل سپیکرز اور اس طرح کے پروگرامز کے اندر آگاہی دینا کم تھا, کمپیریٹیولی بہت کم تھا. تو نتیجہ کیا ہوا, جب میں CSS کر کے ٹریننگ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ہم تقریباً 50 سے زیادہ انجینئرز جو UET سے پڑھے ہوئے تھے, وہ وہاں پہ CSP تھے. اب ہم سب CSPs تھے, جبکہ ہم نے پڑھا انجینئرنگ تھا UET سے. اور اسی طرح اس میں سے کچھ 30-40 کم و بیش مجھے یاد پڑتا ہے, اگر اب میں غلطی نہیں کر رہا, تو 30-40 ڈاکٹرز تھے. تو کیا انہوں نے میڈیکل, لیکن تو یہ کیا ہوا, بعد میں وہ CSPs بنے. وہاں کیا کام میڈیکل کا, وہاں تو سارا آپ نے وہاں ایڈمنسٹریشن ہے اور وہاں مینجمنٹ ہے. تو یہ کیوں ہوا, جو آپ نے بہت ہی ویلڈ اور اہم سوال پوچھا, جو ویورز کے لیے بہت ضروری ہے جاننا, کہ اگر والدین امپوز کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, کہ وہ 16 سال بیچارہ انجینئرنگ کرے گا اور میڈیکل پڑھے گا, اور پھر کوئی انشورنس بیچ رہا ہوگا جا کے, کوئی CSP بن رہا ہوگا. تو کیا اس نے
16 سال جو وہ تعلیم پہ لگائے تو قوم کا سرمایہ, انسٹیٹیوشن کے اندر ایک سیٹ بھی وہاں پہ ان کے لیے چلی گئی. کوئی اور شخص جس کا پیشن تھا انجینئرنگ وہ میرٹ پہ نہیں آیا. میڈیکل کالج میں ایک جو جینوئن ڈاکٹر بن کے جس نے مسیحا بننا تھا وہ ڈاکٹر نہیں بنا کیونکہ اس کا ایک نمبر کم تھا تو میرٹ پہ نیچے رہ گیا, اور یہ جس نے سی ایس پی بننا تھا یہ ڈاکٹر بنتا رہا. تو آپ نے جو کہا جب امپوز کرتے ہیں تو اس طرح کے دلچسپ نتائج پھر ہمارے سامنے آتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں امپوز کرنا چاہیے, ہمیں بچوں کو جان لینا چاہیے. جو اس سے بچوں کی ذہنی صلاحیتیں بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ بھائی خالہ کا بیٹا دیکھو ڈاکٹر بنا ہے تو تمہیں اب ڈاکٹر ہی بننا ہے, اور بچہ ابھی اپنے تعلیمی مراحل سے گزر رہا ہے, تو میرا نہیں خیال اس کے اوپر وہ برڈن بڑھ جائے گا اور وہ یہی سوچتا رہے گا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کی خواہش پوری کرنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے. جو کر بھی رہا ہوگا وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر پائے گا. بالکل انا, بہت ہی اہم آپ نے بات فرمائی ہے کہ دیکھیے نا بچہ کنفیوز ہو جائے گا. وہ اس کے اندر ایک ڈائیکوٹمی, اس کے اندر ایک تضاد, یعنی وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے یا وہ ابھی جانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ابھی ہم کہتے جا رہے ہیں والد صاحب ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر میرا بیٹا ڈاکٹر ڈاکٹر. انجینئر ہیں تو اس طرف لگایا, آئی ٹی میں ہے تو اس طرف لگایا, بزنس میں ہے تو کہتے ہیں میرا بیٹا میرا بزنس سنبھالے گا. بچہ ہو سکتا ہے بیچارہ اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے, بچہ ایک اینکر پرسن بننا چاہتا ہے, بچہ وہ اس کی اپنی ٹینڈنسی ہے, اس کا اپنا ایک انداز ہے, اس کی اپنی موٹیویشن ہے, اس کی اپنا ایک فیوچر کے ڈریمز ہیں, اور ہم جب اسے تضاد کا شکار کرتے ہیں تو اس کی صلاحیتیں سپریس ہو جاتی ہیں. اب ایجوکیٹڈ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ دیکھتے رہیں, اپنے بچے کو کا مطالعہ کریں, بچے کتابوں کا مطالعہ کریں, ماں باپ بچوں کا مطالعہ کریں. ضروری ہے. صحیح میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, بچوں کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا بہتر یہ ہے کہ بچے خود ڈیسائیڈ کر لیں, تو کون سی ایسی ایج ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک جو نارمل مینٹیلٹی ہے جب آپ کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے, تو یہ تب ڈیسائیڈ کرنا چاہیے یا ڈیورنگ ایجوکیشن آپ کو اپنا مائنڈ بنا لینا چاہیے, ڈیسائیڈ بچوں کو کر لینا چاہیے کہ انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس ٹریک پر جانا؟ پیرنٹس نے ابتدا ہی سے جاننے کا عمل مکمل کر لیا ہے اور ان کی سٹرینتھس کو جان لیا ہے, اور جو سکلز وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور جن کے لیے نیچر نے خاص طور پہ ان کے اندر ٹیلنٹ اور پوٹینشل رکھا ہے, اگر پیرنٹس نے اور بڑوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اور اپنے بچوں کو ایکسپلور کیا ہے اور جان لیا ہے, ٹائم دیا ہے اور جان لیا ہے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں سٹرینتھس کو جان لیا, اپنے بچے کے ایٹیٹیوڈ کو جان لیا, ایپٹیٹیوڈ کو جان لیا, تو پھر تو بہت چھوٹی ایج سے ہی اگر وہ چیزوں کو جاننا شروع کریں. مثلا میرے کئی شاگرد ہیں جیسے عبداللہ سمین, بہت اچھے ٹرینر ہیں ہمارے, تو میری طرف تشریف لاتے ہیں, ان کے والد صاحب چونکہ ٹرینر ہیں اور ایجوکیشن میں, تو انہوں نے بچپن سے ہی جان لیا کہ ہمارے بچے کا انکلینیشن کیا ہے, تو انہوں نے اس کو بہت چھوٹی ایج سے ہی 7ویں 8ویں تک ہی وہ بچہ اچھا خاصا ٹریننگ دینے کے قابل ہے اور کتابیں پڑھ رہا ہے اور متعلقہ چیزیں پڑھ رہا ہے. سلطان صاحب یہاں پر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں. ایک دن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, 2 3 4 مہینے بعد گیدرنگ میں گئے, ان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو سلطان صاحب میں چاہ رہی تھی کہ بچے اپنا ڈیسیژن چینج کرتے رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی انا یوسف, ایسے ہے کہ بچے ڈیسیژن چینج کرتے, ابھی وہ کلیئرٹی ہمارے بڑوں میں بھی نہیں ہے, تو بچوں میں کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے تو کرسٹل کلیئر ہونا بچوں کا, دیٹ ول ٹیک ٹائم, اٹ از کوائٹ نیچرل. میرا زیادہ زندگی تو کارپوریٹ سیکٹر میں ٹریننگز دیتے گزری. میرا شوق ہے کہ میں چھوٹے بچوں میں بھی کبھی اپنے شوق سے جاتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کبھی یہ سوال جو آپ نے کہا کیا بننا چاہتے ہیں, تو ایک بچہ کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. میں نے اگلا سوال پوچھا پائلٹ کون بننا چاہتے ہیں, تو وہی بچہ کہہ رہا ہے میں پائلٹ بھی بننا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کون آرمی میں جانا چاہے گا اور ملک کو سرو لیکن ایک سرٹن ایج کے بعد بھی لوگوں کی ڈیسیژن پاور جو ہے وہ اس طرح سے اسٹرانگ نہیں رہتی. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں جانوں گی. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عثمان ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. جی عثمان, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کریئر کو فوکس رکھنے کے لیے جو فوکس رکھتا ہے اس کو مینٹین کیسے رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی عثمان, آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے سلطان صاحب؟ جو عثمان صاحب انا پوچھ رہے ہیں نا کہ کریئر میں فوکس کیسے رہنا چاہیے, اتفاق سے وہی بات آ گئی جو آپ نے بھی پوچھی ہے کہ بچے ڈائیورٹ کرتے رہتے ہیں, اوپینین بدلتی رہتی ہے. پہلے جاننا پڑے گا, یہ جاننے کے لیے فوکسڈ کیسے رہیں یہ جاننا پڑے گا ہم ڈی فوکس کیسے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم نے پہلے پراپر نالج نہیں لیا تھا, ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیژن نہیں تھا, اس کے بارے میں ہم نے معلومات اکٹھی نہیں کی تھیں. ایک اسٹوڈنٹ نے میچور ایج پہ آنے کے بعد, خاص طور پہ او لیولز میں آنے
کے بعد یا میٹرک کی سطح پہ آنے کے بعد تو طے کرنا ہی ہوتا ہے. ہم نے ان کو کانفیڈنس میں لیا عثمان صاحب کی بات کے جواب میں. اگر ہم نے ان کو کانفیڈنس میں لیا اور ان کے ساتھ مل کے بیٹھے اور ان کی کاؤنسلنگ پراپر کی اور ان کا ڈیسیژن ویل تھاٹ آؤٹ تھا اور اس کو پھر وہ مینٹین رکھیں گے کیونکہ وہ ان کے انکلینیشن کے مطابق ہے, ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہے اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہے, اور جو ان کی ویلیوز ہیں اور ہماری ویلیوز ہیں کسی طرح ہم نے حکمت اور بصیرت کے ساتھ, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے بچے کی ویلیو ہے کہ وہ بزنس میں جانا چاہتا ہے, بزنس کو لائک کرتا ہے اور انٹرپرینور بننا چاہتا ہے, کریٹو ہے, لیکن اگر اسے کچھ اور چیز کرائیں گے تو پھر وہ ڈی فوکس ہوں گے یا وہ خود اس سے ہٹ کے کچھ کرے گا تو ڈی فوکس ہوگا. تو اگر ہم ان وجوہات کو ختم کریں جن کی وجہ سے ڈی فوکس ہوتے ہیں, یا اور ڈیسیژن ویل تھاٹ آؤٹ ہو, غور کیا ہوا ہو, کریئر کاؤنسلنگ کے نتیجے میں وہ کسی ایکسپرٹ سے ملاسکات کر رہی یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ فوکسڈ رہ سکتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. بچے اپنی سمت کا تعین کیسے کریں؟ بچے اپنی ڈائریکشن کا تعین کیسے کریں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا کہنا چاہیں گے؟ ثانیہ تھی ہمارے سے کریں. تو کم و بیش وہی سوال ہے جسے ہم ڈسکس کیا ہے ابھی ہم نے کہ اپنا کریئر کیسے چوز کریں, اپنی ڈائریکشن کیسے لیں. اس کے لیے ان کو بنیادی طور پہ والدین کے ساتھ مل کے, اگر چھوٹے بچے ہیں او لیول سے پہلے تک کو میں ہم اس ٹائم پہ اس آج کے پوائنٹ آف ویو سے چھوٹا بچہ کہہ رہے ہیں کیونکہ او لیولز پہ یا میٹرک پہ تو کریئر کی ڈائریکشن یا سمت جو سوال پوچھا گیا وہ تعین ہو جانا ہے. تو اس سے پہلے بچوں کے پیرنٹس ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ان کے انکلینیشن کو جانیں اور ان کو بھی بتائیں کہ آپ کا انکلینیشن یہ ہے اور آپ کا ایپٹیٹیوڈ یہ ہے. تو بچوں کے ساتھ مل کے ان کو ہم یہ آگاہی دیتے رہیں کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, ان کی پرسنالٹی کیا ہے, ان کی سائیکالوجی کیا ہے, ان کی ویلیوز کیا ہیں, وہ کس میں خوش ہوتے ہیں, کیونکہ کریئر وہی ہوتا ہے جس میں کوئی انسان کھیل کی طرح زندگی گزارے تو ایکسل کرتا ہے. تو کریئر کے اعتبار سے بچوں کو دیکھیں تو ہم پیرنٹس مل کے, کریئر کاؤنسلر مل کے ان کو ایسے سیمینارز میں بھیجیں جہاں بچوں کے پاس نالج آئے, ان کو ایک فائل بنوائیں کہ بیٹے آپ اپنی شخصیت کی فائل بنائیں, اس میں اپنی ویکنیسز لکھیں, اپنی سٹرینث لکھیں, کون سی سکل سیکھنے کا شوق ہے, کون سی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, کون سا کام کرنے کا شوق ہے, ڈیسیژن میکنگ کیسے کرتے ہو, تبھی آپ کا بچہ فوکس رہ سکتا ہے اور اپنے ٹریک کو چوز کرتا ہے. سلطان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کو بلائیں گے تو ہم اس پہ ڈیٹیل میں ضرور ڈسکشن کرنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ.